یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے وضع میں تم ہو، نصارہ تو تمدن، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ نبی کا برتھ ڈے منا رہے ہیں، ڈگڈگی بجا رہے ہیں، جشن لے لے کر کے گاؤں گاؤں پھر رہے ہیں۔ اللہ ان ذلیلوں کو ہدایت عطا فرمائے، بولو آمین۔ ہم نے سنا کچھ لوگ ڈگڈگی بازو کسی پڑوس کے گاؤں سے یہاں بھی جھنڈے ڈنڈے بنڈے لے کر کے آئے ہوئے تھے، سب نعرے بارے لگا رہے تھے، کھانے پینے والے یہ ڈھونگی، یہ ڈھوکم دھتورے بے ایمان لوگ، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ شرک و بدعت کے یہ رسیہ، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اپنے آپ کو پکا مومن، پکا عاشق رسول، ظالموں سے کہو کہ کس صحابی نے نبی کا برتھ ڈے منایا تھا؟ ذلیلو جو تم یہ تمام سب حرکتیں کر کر اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہو۔ اللہ کے نبی نے اپنا برتھ ڈے منایا، اپنا جنم دن منایا، اپنا عید میلاد النبی منایا تھا۔ اللہ کے نبی نے 63 برس آپ کی عمر شریف تھی۔ اب میری آواز سن رہے ہو تو سنو ملاؤ مولویو، خود کا تو جہنم میں تم جاؤ گے بغیر توبہ کے مرے ان مسلمان معصوم بیچاروں کو کیوں گمراہیت کے دلدلوں میں ڈال رہے ہو؟ کیوں حرام کاریاں کروا رہے ہو؟ کیوں انہیں کفر کروا رہے ہو؟ یہ جو کام نبی نے نہیں کیا، جو کام صحابہ نے نہیں کیا، جو اللہ کے نبی کے اشاروں پر اپنی گردنیں کٹواتے تھے، وہ کیا وہ اللہ کے نبی کا برتھ ڈے نہیں بنا سکتے؟ کیا وہ عید میلاد النبی بنا سکتے؟ یہ بھکاری، بھک منگے، کنگلے جھنڈے بنڈے دکھا دکھا کر بھیک مانگ رہے ہیں، آؤ پیسے دو، چندہ دو، چندہ دے دے کر کے 12 ربیع الاول بنا رہے ہیں، چندہ دے دے کر کے عید میلاد النبی بنا، چندہ لے لے کر کے جناب علی غوث جلوس غوثیہ بنا، غوث اعظم کا بھی برتھ ڈے، سب کا برتھ ڈے۔ مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، یہ وہ مسلمان نہ تھے۔ وہ نبی کائنات کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، صحابی رسول ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ اللہ کے نبی میں زنا کرنا چاہتا ہوں، میں زنا کرنا چاہتا ہوں، مجھے زنا کی اجازت دی جائے۔ صحابہ آگ بگولا ہو گئے، ڈانٹنا شروع کیا اس کو۔ آپ نے کہا خاموش، کوئی نہیں اسے ڈانٹے گا، کوئی نہیں اس کے اوپر لعن طعن کرے گا۔ نوجوان میرے قریب آ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب بلایا، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا مجھے ایک سوال کا جواب دے، یہ بتا کیا تو چاہتا ہے یا تو چاہے گا کہ تیری بہن سے کوئی زنا کرے؟ اس نے کہا نہیں، میں کبھی یہ برداشت نہیں کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا تو جس سے زنا کرنے کی اجازت مانگ رہا ہے، آخر وہ کسی نہ کسی کی تو بہن ضرور ہوگی۔ جس طرح تو نہیں چاہتا ہے کہ تیری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے، ویسے ہی اس عورت کا بھائی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کی بہن کے ساتھ کوئی زنا کاری کرے۔ کیا تو چاہتا ہے تیری پھوپھی کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ اس نے کہا ہرگز نہیں۔ آپ نے فرمایا اسی طرح دوسرے بھی نہیں چاہتے کہ ان کی پھوپھی کے ساتھ کوئی زنا کرے۔ کیا تو چاہتا ہے تیری خالہ کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ اس نے کہا ہرگز نہیں۔ کہا اسی طرح لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی خالہ کے ساتھ کوئی زنا کرے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے اس کو سمجھایا، سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا اللہم اہدہ، اللہ اسے ہدایت عطا فرما۔ اس نے کھڑا ہوا، اس نے کہا میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، اللہ کے نبی عہد کرتا ہوں اب میں کبھی زندگی میں زنا کے قریب ہی نہیں جاؤں گا۔ یہ تھی وہ تعلیم اور یہ تھی وہ تربیت۔ اور آج ہم نے اپنے بچوں کو کیا تربیت اور تعلیم دی؟ وہ تھے مسلمان، اور تم عیش و عشرت کے نشے میں چور، شراب کے نشے میں چور، اللہ اس کے رسول کا جھوٹا نام لے لے کر کے تم نے اپنے معاشرے کو برباد کیا، فساد بنایا ہوا ہے معاشرے کو۔ عزیزان محترم، یہ اسلام نہیں ہے، یہ مسلمان خسارے میں ہے، یہ مسلمان گھاٹے میں۔ اللہ نے فرمایا سارے انسان گھاٹے میں، جو مسلمان ہو کر کے بھی مسلمانوں کا کردار، نبی کا کردار، صحابہ کا کردار نہیں اپناتے، وہ خسارے اور گھاٹے میں۔ اللہ نے فرمایا 4 خوبیاں جن کے پاس ہیں۔ کچھ لوگ کہتے جی مسلمان جنت میں، صرف مسلمان۔ ہم نے کہا کس نے کہا مسلمان جنت میں جائے گا؟ جنت میں جانے کے لیے 4 چیزیں۔ کتنی چیزیں؟ ہاں 4 چیزیں، مرد ہو یا عورت، یہ 4 خوبیاں اس کے اندر پائی جائیں، انشاءاللہ وہ جائے گا جنت میں۔ کوئی مسلمان جنت میں جانے کا وعدہ بولو نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کون ہے؟
سارے انسان جہنم میں جانے والے، خسارے میں، گھاٹے میں، ٹوٹے میں، ہلاکت و بربادی میں سارے انسان ہیں۔ کوئی حاکم ہو، کوئی منسٹر ہو، کوئی بیرسٹر ہو، کوئی لائر ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی انجینئر ہو، کوئی ٹیچر ہو، کوئی ٹیچر ہو، کوئی ٹیچر ہو، کوئی علامہ ہو، کوئی شیخ الحدیث ہو، کوئی مولوی ہو، کوئی امام ہو، کوئی مؤذن ہو، کوئی مکہ مدینہ کا مالک ہو، کوئی سعودی ہو، کوئی جرمنی ہو، کوئی امریکی ہو، کوئی ایرانی ہو، کوئی تورانی ہو، کوئی افغانی ہو، کوئی انڈین ہو، کوئی بھارتی ہو، ہندوستانی ہو، کوئی پاکستانی، کوئی بنگالی، کوئی کیرلا، کوئی تمل، کوئی مدراس، کوئی بہاری، کوئی بھی ہو، جتنے بھی انسان ہیں سب گھاٹے میں ہیں۔ صرف نمبر 1 خوبی الا الذین آمنوا، الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اللہ اکبر، ایمان، ہر ایمان لانے والا مسلمان ہے، لیکن ہر مسلمان مومن نہیں ہے، یاد رکھو، ہر مسلمان مومن نہیں کہلانے کا حقدار۔ مومن وہ ہے جو اللہ اس کے رسول کا تابعدار ہو، سچا تابعدار ہو، وہ ہے مومن، اور وہ مسلمان بھی ہے۔ الا الذین آمنوا، وہ انسان جو اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے، اللہ کی نازل کی گئی کتابوں پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائے، قیامت پر ایمان لائے، تقدیر کے بھلے برے ہونے پر ایمان لائے، یہ ایمان لائے کہ جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے، دوزخ ہے، سورگ ہے، نرک ہے، فرشتے ہیں، کتابیں ہیں، اس کے اوپر وشواس کرے، یقین کرے، ایمان لائے، بلیو کرے۔ ایمان وہ ہے، اللہ ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر جھکانا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی ہمارا دکھ درد دور کرنے والا نہیں ہے، صرف اللہ ہے، وہ ہے مومن۔ نمبر 1 وہ مومن ایمان لانے والا، نمبر 1۔ نمبر 2 الا الذین، بولو، آمنوا، اور نمبر 2 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اللہ اکبر، ایمان لانے کے بعد اس ایمان کا تقاضا ہے کہ اچھے کام کرو، بھالو کام کرو، اچھے کام کرو، نیکیاں کرو، لوگوں کے ساتھ خیر سے کام کرو، بھلائی کے کام کرو، لوگوں کے دکھ درد میں کام آؤ، مصیبتوں کو لوگوں کے ٹالو، بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ خیرکم من ہوا خیر لأہلہ وانا خیر لأہلہ، سب سے زیادہ شریف بندہ کون ہے اللہ کا؟ وہ ہے جو اپنے بال بچوں کے لیے شریف ہو، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ سب سے زیادہ نیک وہ ہے، سب سے زیادہ نیک وہ ہے، سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو اپنے بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے رحیم ہو، شفیق ہو، ان کی عزت کرتا ہو۔ اور عزیزان گرامی قدر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ نیک اعمال کرو۔ ایمان کے بعد دوسرا تعلق کیا ہے؟ عمل الصالح، نیک اعمال، اچھے اعمال، صدقہ، خیرات، اللہ کی راہ میں اخراجات کرنا، اللہ کی راہ میں جو ہے لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کی ہیلپ کرنا، بچوں کو تعلیم دینا، عبادت کرنا، 5 وقت کی نماز ادا کرنا، مسجدوں کو آباد رکھنا، مسجدوں کو صاف ستھرا رکھنا، عید، بقرعید، جمعہ، ہر چیز کی نماز، یہ تمام سب چیزیں رکھنا، یہ ہماری یہ ایک مرد مومن کی علامت ہے، نشانی ہے۔ نمبر 3، اما تقریر تو ختم ہو جانا، تو سوالات بیچ میں، میں ہر سوال کا جواب دے رہا ہوں دھیرے دھیرے، آخری باتیں ہیں چند منٹ کی۔ نمبر 3 کیا ہے؟ بولو، آواز آنی چاہیے سب کی طرف سے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، پہلے حق ہے، لوگوں کو حق باتیں بتلاؤ، سچی باتیں بتلاؤ، لوگوں کی پیشانیاں نہ دیکھو کہ چودھری صاحب ناراض ہو جائیں گے، مکھیا جی ناراض ہو جائیں گے، متولی صاحب نکال دیں گے، ناظم صاحب مدرسے کی تنخواہ کاٹ لیں گے، کسی کی پیشانی میں حق باتیں لوگوں کو بتلاؤ۔ گورنمنٹ ناراض ہو جائے گی، فلاں، حق باتیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق باتیں لوگوں تک، سچی باتیں پہنچاؤ۔ اور جب یہ تم بولو گے تو تماچے بھی پڑیں گے، پتھر بھی آئیں گے، گالی گلوچ بھی دی جائے گی، برا بھلا بھی کہا جائے گا، اور میں تو سوچ رہا تھا کہ چندہ آ رہا ہے ابھی ماشاءاللہ، تو آپ پرچیاں تھما کے جا رہے ہو، اما چک دیا کرو ایسی شکل میں، بیچارے مدرسے والے تمہارے انتظار میں بیٹھے ہیں انشاءاللہ، اور شاید آپ بھی انتظار میں بیٹھے ہو کہ جب چلتے جائیں گے تو دیتے ہوئے جائیں گے انشاءاللہ تبارک۔
ہاں جو بڑی زور سے مولانا کہہ رہے ہیں انشاءاللہ، یعنی وہ بھی منتظر ہیں، آپ کی جیبوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ بہرحال شہر کا وقت ہے، دو گے تو پاؤ گے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اس میں کیا ہے، آپ کا ادارہ، آپ کا مدرسہ، آپ کے بچے، آپ کی بچیاں پڑھ رہے ہیں، دان دکشنا خیرات صدقات، اسی کے ذریعے سے آپ کی بیماریاں دور ہوں، میل کچیل دور ہوں، آپ کے بچے عیش و آرام سے رہیں، آپ کی برکت ہو، کھیتیوں میں برکت، تجارت میں برکت، صحت میں برکت، رزق ہی رزق اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے تو کیا بات ہے، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ کرنا چاہیے، اللہ کے دین کی مدد کرنی چاہیے، اللہ کے دین میں خرچ کرنا چاہیے، خیرات و صدقات دینا چاہیے، اپنے اپنے ادارے مسجدوں اماموں علماء کی خدمت کر کے آگے بڑھو، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نوازے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ تو حق بات بتلاؤ گے تو اس کی پاداش میں گالیاں دی جائیں گی، پتھر بھی آئیں گے، جیل میں بھی جانا پڑے گا، سب کچھ۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، وہاں پر رب نے فرمایا صبر کرنا۔ عزیزان محترم، یہ نسخہ کیمیا ہے۔ اللہ نے فرمایا سارے انسان خسارے میں ہے سوائے ان 4 خوبیوں کے مالک۔ جو بھی انسان ہے، جو بھی انسان ہے وہ مومن ہے، عمل صالح کرتا ہے، حق بات بولتا ہے اور صبر کرنے والا ہے تو انشاءاللہ وہ جنت میں ضرور جائے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ بھی کہا ہے، یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے، جو کچھ بھی بیان ہوا ہے وہ آغاز باب ہے، جو کچھ بھی بیان کیا اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار الہ جنہوں نے یہ اجلاس منعقد کیا ہے اور اس کے اندر جن لوگوں نے بھی اپنی گاڑھی کمائیاں لگائی ہیں، اللہ ان کے پائی پائی کا بدلہ کروڑ کروڑ کی شکل و صورت میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نیکیوں کی شکل میں عطا فرما دے مولا۔ اللہ ان کے ہر دکھ دور کو دور فرما دے مولا۔ اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما مولا۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہ اسلام و مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اللہ وذل الشرک والمشرکین، اللہ شرک اور مشرکوں کو اللہ ذلیل و رسوا فرما مولا۔ اے اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کے اندر ہمیں امن و سلامتی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما مولا۔ ہمارے اوپر غم و غصہ کا اظہار نفرت کا کرنے والا اللہ انہیں ہدایت عطا فرما مولا۔ اے اللہ ہمارے ملک ہندوستان کی حفاظت فرما مولا۔ اے اللہ ہمارے ملک ہندوستان میں فتنہ و فساد برپا کر کے ایجیٹیشن، نفرت اور عداوت اور ہمارے ملک کے برادران وطن میں دشمنی پیدا کروا کر اپنی کرسیاں صحیح کرنے والے اللہ انہیں ہلاک و برباد فرما دے مولا۔ اللہ انہیں ہلاک و برباد فرما دے مولا۔ اللہ انہیں کے اوپر قہر نازل فرما دے مولا۔ اے اللہ ہمارے ملک میں محبت، اخوت، مساوات، برابری، سمانتا، بھائی چارگی اور ایک دوسرے سے الف و محبت اللہ ہمارے وطن کے لوگوں میں ہمارے درمیان پیدا فرما دے مولا۔ اے اللہ ہم سے اور ہمارے دین سے، ہمارے اللہ سے دشمنی کرنے والوں کو یا تو ہدایت دے دے یا انہیں نیست و نابود فرما دے مولا۔ تیرے بندے ہیں، تو چاہے عذاب دے، تو چاہے ان کو ہدایت دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے ہدایت کی امید کرتے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔